نظم کا مرکزی خیال بیان کریں، ہر شعر کی نثری ترتیب کریں اور اس کا آسان فہم مطلب بیان کریں۔ بہتر تفہیم کے لیے درج ذیل اہم نکات نوٹ کریں۔ لیکن میں چند اشعار یا مصروں کی طرف آنے سے پہلے محترم ٹیچر ایک بات آپ سے گزارش ضرور کروں گا جو آپ بچوں کو بھی بتائیں کہ یہ نعت ایک لحاظ سے بڑی خاص ہے کہ اس میں جو مرکزی خیال ہے اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد وہاں کے لوگوں کی زندگیوں میں کیا کیا فرق آیا، کیا کیا ان کی زندگی میں بہتری آئی۔ ایک تو یہ اس کے مرکزی خیال کا حصہ ہے، اور دوسرا اہم نقطہ جو اسی مرکزی خیال کا حصہ ہے، اور اس لحاظ سے یہ جو مرکزی خیال کا یہ جو حصہ میں جس پر بات کرنے لگا ہوں وہ اس نعت کو بہت خاص بناتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس نظم تاریخ کا سا انداز دیا ہے مولانا الطاف حسین علی نے۔ یعنی ایک جیسے تاریخ لکھی جاتی ہے کہ نبی آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو کیا کیا ہوا، بہت ساری تبدیلیاں لوگوں کی زندگیوں میں آئیں۔ اس میں دیکھیں غار حرا کا بھی ذکر ہے اور کیا کیا انہوں نے کیا۔ تو یہ دو خیال ہیں، کیا کیا تبدیلیاں آئیں اور اس کا تاریخ کا سا انداز جیسے تاریخ بیان کی جائے۔ اب ہم آتے ہیں چند اشعار اور مصروں کی طرف۔ شعر خطاکار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے درگزر اور محبت کے فائدوں پر بات کریں۔ اب یہ بہت اس کو کہتے ہیں نا پرمغز شاعری ہے اس نعت کی، بہت سے اسباب اس میں پوشیدہ ہیں۔ اب یہ ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو درگزر کریں، اور اس درگزر کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ کے بارے میں برا سوچتا ہے یعنی بداندیش، اس کے دل میں بھی آپ گھر کر جائیں گے، وہ بھی آپ سے شاید محبت کرنے لگے گا۔ پھر ہے کہ قبائل کو شیر و شکر کرنے کے معنی بتائیں۔ محترم ٹیچر، فارسی ہے، شیر کے معنی ہے دودھ اور شکر کے معنی ہے شکر، چینی، جو مرضی کہہ لیں، میٹھا۔ تو دودھ اور شکر جب آپس میں مل جاتے ہیں تو پھر کیا بنتا ہے، اس کی کیا مٹھاس پیدا ہوتی ہے، آپس میں وہ گھل مل جاتے ہیں۔ اور دیکھیں کہ وہ جو زمانہ تھا نبی آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا، قبائل آپس میں جنگیں کرتے تھے، لیکن انہوں نے جو ایک پیغام دیا، وہ جو ایک دین دیا اور جو باتیں بتائیں ان قبائل کو، اس کے نتیجے میں وہ قبائل گھل مل گئے آپس میں جیسے دودھ اور شکر۔ پھر ہے کہ بتائیں کہ ہیرا کیا ہے اور نسخہ کیمیا کیا ہے۔ غار ہیرا، وہیں چونکہ آپ کو پیغام آیا تھا، وہیں آپ کو نبوت ملی تھی، اور وہ نسخہ کیمیا کیا تھا، وہ قرآن پاک تھا جس کا آغاز ہوا اقرا بسم ربک الذی۔ یہ تو میں نے ایسی نہیں کہا کہ یہ ایک تاریخ کا پہلو بھی ہے، یہ انداز تاریخی ہے، اور آپ اگر تفصیل سے بچوں کو بتانا چاہیں گے کہ ہرا اور نسخہ کیمیا غار ہرا میں کیوں آئے، کیسے وہاں قیام کیا نبی آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور پھر پیغام کیا آیا۔ اس کے بعد شعر ہے کہ رہا ڈر نہ بیڑے کو موج بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ بے خوف ہو گئے مسلمان اور بالکل ایک انقلاب آ گیا۔ اس کے بعد ہے بتائیں کہ حقیقت کا گر سے کیا مراد ہے۔ وہ جو پیغام تھا، وہ جو ایمان تھا، اللہ ایک ہے، اور اب تک اس کے معنی کی بات ہوتی ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا نظام چلاتے ہیں، اور اسلام نیکیوں کا دین ہے،
نیکیوں کا مذہب ہے، یہ حقیقت کا گر ہے۔ اور پھر آخری شعر کی تشریح کرتے ہوئے بتائیں کہ کون سے راز تھے جو نبی آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پردہ اٹھا کر دکھلا دی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور سب نئی باتیں جو پہلے لوگوں نے نہیں سنی تھی۔ اب اس کے لیے محترم ٹیچر میری آپ سے گزارش ہوگی کہ یہ نظم اتنی، جیسے میں نے کہا کہ معنی خیز ہے، اتنی پرمغز ہے کہ آپ اس دور کی کوئی مختصر تاریخ ضرور پڑھ لیں، آپ کے وقتاً فوقتاً کام آئے گا۔